بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 مئی ہے اور دن ہے اتوار کا۔ بات کریں گے عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے اور اس کے بعد ان کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے اور جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں ان سب پر بات کریں گے۔ عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی گرفتاری سے جڑی ہوئی تھی، اس لیے ذرا فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کب کیا ہوا۔ عمران خان صاحب کو 9 مئی کو بروز منگل اسلام آباد کورٹ سے تقریباً 2:30 بجے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ 10 مئی بروز بدھ عمران خان صاحب کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا گیا صاحب عدالت کی جانب سے، اور 11 مئی کو جب 11 مئی کا آغاز ہوا جمعرات کے دن کا، تو صبح تقریباً 3:30 بجے عمران ریاض خان صاحب کو سیالکوٹ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ عمران بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد 11 مئی کو جب ان کو گرفتار کیا گیا جمعرات کو، تو لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ نے 12 مئی کو سماعت کی۔ 12 مئی بروز جمعہ 11:15 بجے سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے سماعت کی اور انہوں نے 11:15 بجے سماعت کرتے ہوئے 2 بجے طلب کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو، اور کہا کہ عمران ریاض خان صاحب کو اور آفتاب اقبال صاحب کو جو ہے وہ پروڈیوس کیا جائے میری عدالت میں، میرے سامنے۔ بریک ہو گئی، 2:30 بجے سماعت شروع ہوئی تو حیران کن جو ہے وہ انکشاف سامنے آیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا، اور میں حیران ہوں۔ جب ان کو لگایا گیا تھا تو کچھ لوگوں نے بڑی تعریفیں کی کہ کیا خوبصورت انسان ہے، تو میں نے اس وقت سوچا کہ یار اگر یہ اچھا انسان ہے اور یہ میرٹ والے انسان ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پی ڈی ایم حکومت نے لگا دیا ہو، اس کو محسن نقوی نے لگا دیا ہو یا اس کو لگوا دیا گیا ہو، کیونکہ یہ تو اس وقت جو پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے، ہر عہدے پہ چن کر گھٹیا، غلیظ، نیچ اور اس طرح کے لوگ جو ہے کرپٹ، کمزور، کمپرومائزڈ، اس طرح کے لوگ لگائے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کمزور تو ہو سکتے ہیں، یہ کمپرومائزڈ تو ہو سکتے ہیں، یہ کرپٹ تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اچھے انسان، میرٹ والے افسر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ حکومت جس طرح کے انہوں نے کام کرنے ہیں یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی اچھے انسان کو، کسی میرٹ والے انسان کو لگائیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ابھی ایک ویڈیو کو ٹویٹ کی ہے جس میں پولیس کا ایک آفیسر جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کو سٹک مار رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے ہمارے پولیس کہ یہ پولیس اہلکاروں کے لیے بھی امتحان ہے کہ آپ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات رازق نہیں ہے؟ کیا ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں ہے؟ تو مجھے کل ہی ایک دوست بتا رہا تھا یو ایس اے سے، امریکہ سے ایک دوست بتا رہا تھا، کہتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے ایک پوزیشن پہ بیٹھا ہے، تو میری اسے بات ہو رہی تھی تو بڑا ڈسٹرب تھا، کہہ رہا تھا کہ یار بڑا غلط ہم سے کام کروایا جا رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یار چھوڑ دو، تم چھوڑ کیوں نہیں دے؟ کہتا ہے یار بچے ہیں، گھر ہے، کیا کروں؟ تو اس نے اس دوست نے، امریکہ والے میرے دوست نے بتایا، کہتا ہے میں نے اس کو یہ کہا کہ میں جو ہے وہ تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تم ریزائن کرو، تم نوکری چھوڑو، تم سچ بولو، تم ریزسٹ کرو۔ پہلی بات تو اس نے کہا کہ یہ چھوڑ دو کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے، تم غیر آئینی، غیر قانونی یہ جو کام تم سے کروائے جا رہے ہیں، اگر تم یہ کرنے کی بجائے جو اوپر والے تمہارے افسر پولیس یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات ماننے کی بجائے تم میرٹ پر چلو، یا تو تم ریفیوز کر دو، ڈٹ جاؤ، کہو میں نہیں کرتا۔ کیا کریں گے؟ تمہیں ہٹا دیں گے، تمہیں او ایس ٹی بنا دیں گے، تمہیں کہیں اور کھڈے لائن لگا دیں گے، تمہیں جو بھی وہ کریں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ اگر اس نے کہا کہ ان کیس تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے لیے، تمہاری یہاں پہ خدا نخواستہ جان کو اس کے بعد خطرہ ہوگا، تمہارے لیے مسائل ہوں گے، تم پاکستان سے نکل آؤ، تمہیں امریکہ ہم لے آتے ہیں، تمہارا یہاں پہ جاب کروانا، تمہارا بزنس سٹارٹ کروانا، تمہارے بچوں کا سارا کچھ وہ سب ہم دیکھیں گے، لیکن تم ہمت تو پکڑو، تم تھوڑی سی جرات تو کرو۔ تو یہ جو پولیس اہلکار جن کو جس طرح سے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، جس طرح ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دیگر پولیس والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آج جو ہے وہ ان پولیس اہلکاروں کے ساتھ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ سب کے ساتھ ہوگا، سب کو اسی طرح سے جوتے بھی مارے جائیں گے، گالیاں بھی دی جائیں گی، اور کس منہ سے یہ پولیس اہلکار پھر اپنے بچوں کے سامنے جائیں گے؟ یہ اس طرح کی ویڈیوز جب ان کے سامنے آئیں گی کہ ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، ان کو جوتے پڑ رہے ہیں، ان کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں، تھوڑی سی ہمت پکڑیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح سے افسران، کمپرومائزڈ جو افسران ہیں وہ اس طرح سے کھڑے ہو کے پبلکلی جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کو ڈنڈے ماریں، سوٹیاں ماریں۔ ان کی بھی ایک عزت نفس ہے، عزت نفس ان کی مجروح نہ کریں۔ تو یہ بس پچھلے 1 سال سے پاکستان کے اندر جو ہوا ہے اس نے پاکستان کی تباہی اور بربادی پھیر دی ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے بتایا اس ڈاکٹر عثمان انور نے، آئی جی پنجاب نے، کہ جی ہم نے ان کو گرفتار کیا تھا اور 3 MPO کے تحت ان کو ہم نے جو ہے وہ جیل بھیج دیا، تو پھر اس کے بعد عمران ریاض خان نے، یہ ڈپٹی کمشنر کے حکم پہ یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، پھر عمران ریاض خان نے اپنا بیان حلفی لکھ کے دیا، تو اس کے بعد ہم نے ان کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا۔
پہلی بات میں آپ کو 3 MPO کا بتا دوں. 3 MPO ہوتا ہے کہ احتیاطی طور پہ کسی کو حراست میں لے لینا, کسی ایسے شخص کو جس کے بارے میں یہ ہو کہ اس کی جو ہے وہ کوئی ایسا بیان دے سکتا ہے, کوئی ایسی اسپیچ کر سکتا ہے, کوئی ایسی تحریر جاری کر سکتا ہے جس سے امن و امان کو خطرہ ہو, پبلک آرڈر جو ہے اس کو وہ ڈسٹرب ہو اور عوام کے لیے ایک ماحول, سوسائٹی کے لیے خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے. تو ایسے شخص کو, ایسے فرد کو 3 MPO کے تحت احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا جاتا ہے. تو مجھے پہلی بات تو یہ بتائیں کہ پورے پاکستان سے کچھ 5 سے 7 ہزار کے درمیان اس وقت تک گرفتاریاں ہوئی ہیں. 5 سے 7 ہزار گرفتاریوں میں سے عمران ریاض ہی وہ واحد کیوں تھے جن کو بقول ڈاکٹر عثمان انور IG پنجاب کے, ان کو جو ہے وہ عمران ریاض خان کو ان کی تحریری کی دہانی پہ چھوڑ دیا گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کیسے آپ اتنے اچھے ہو گئے کہ جس عمران ریاض کو آپ جا کے ایئرپورٹ سے گرفتار کر رہے ہیں, اس عمران ریاض کو آپ اس کی ایک تحریری اس کے اوپر کمٹمنٹ کے اوپر آپ رہا کر رہے ہیں؟ پہلے تو جھوٹ اور غلط بیانی انہوں نے یہ کی. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو رہا کیا تو رہا ہو کے کدھر گئے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ تو اس طرح کی کسی کو بھی رہا کرتے ہیں تو آپ پورا اس کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ آپ کے پاس سارا ریکارڈ ہو, چیزیں ہوں. تو جیسے بھی سپریم کورٹ نے دیکھیں عمران خان صاحب, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جب ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا, ان کو رہا کر دیا, اپنی کسٹڈی میں لے لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان نکالا جا رہا ہو, کہیں اور جا رہا ہو اور راستے میں کوئی اور واردات ڈال دے خدا نخواستہ اور گلے سپریم کورٹ کے پڑ جائے. تو یہ تو بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں. تو اس چیز نے تو سب چونک گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں جی IG جیل خانہ جات کو بلائیں. شام 6 بجے IG جیل خانہ جات آ گئے. شام 7 بجے 7:15 سماعت شروع ہوئی اور DPO سیالکوٹ بھی آئے ہوئے تھے. DPO سیالکوٹ کا میں آپ کو بتا دوں, ان کا نام ہے محمد حسن اقبال. یہ وہ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ایک جگہ پہ انہوں نے کہا کہ کرسچن کمیونٹی کی یہ جگہ ہے, وہاں پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی, اور پھر وہ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا تھا. پھر مریم نواز صاحبہ نے ان کی بڑی تعریف کی تھی, ان کے حق میں ٹویٹس کیے تھے. تو یہ وہاں پہ DPO ہیں محمد حسن اقبال صاحب. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے حکم جاری کیا ہے کہ سوموار کے دن 15 مئی یعنی کل جو ہے وہ آپ CCTV فوٹیج روزنامہ چاہ وہ سارا ریکارڈ پیش کریں کہ آپ نے کہاں سے ان کو گرفتار کیا, کب کہاں لے کر گئے, اور CCTV فوٹیجز دیں. اگر CCTV فوٹیجز آ جاتی ہیں, مجھے بالکل نہیں لگتا کہ CCTV فوٹیجز دی جائیں گی کیونکہ CCTV فوٹیجز میں تو سارا کچھ پتہ چل جائے گا. اگر CCTV فوٹیجز آ جاتی ہیں تو یہ بالکل پکڑے جائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میری درخواست ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب سے کہ اب آپ اس آرڈر سے پیچھے مت ہٹیے گا, آپ اس بات پر قائم رہیں, آپ CCTV فوٹیج منگوائیں اور دیکھیں کہ کون لے کر جا رہا ہے عمران ریاض خان صاحب کو, کہاں وہ جا رہے ہیں, کس گاڑی میں جا رہے ہیں, کون لوگ ساتھ ہیں, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں. اور میں یہاں پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر بندیال صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ بہت ہو گیا ہے, انف از انف. اب کم از کم ایک کوئی ایسا سپریم کورٹ آرڈر جاری کر دے کہ یہ لاقانونیت ختم ہو. پچھلے 1 سال میں سینکڑوں لوگ اٹھائے گئے اس طرح سے, اور جب معاملہ عدالت اس نیج پر پہنچ جاتی ہے کہ آپ کو ایکشن ہوگا تو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور پھر جو بھی آتا ہے وہ چپ کر جاتا ہے. ظاہر ہے پھر لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ بھئی بولیں گے تو یہ عدالتیں ہماری ویسے آج سے 3 دن پہلے تک تو بے بس نظر آتی تھیں, لیکن پچھلے 2-3 دن میں جس طرح سے سپریم کورٹ کی میں بات نہیں کر رہا, سپریم کورٹ نے تو احکامات بہت سے دیے اور کل سے جو ہونے جا رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن جو اب پچھلے 2-3 دن میں ہم نے عدالتوں کو دیکھا, عدالتیں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو اب ایک امید پیدا ہوئی ہے انشاءاللہ صرف 2 سے 3 کیسز میں ذمہ داران کو فکس کر دے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ, کوئی ایک بندہ بھی ادھر سے ادھر ہو گیا تو پھر بات ہے. لیکن جب سزائیں نہیں ملتی اور جب بہت سے لوگ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ہوا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے رہا کر دیا. اب کل کے لیے انہوں نے CCTV فوٹیج مانگی ہوئی ہے. اور اب اس سارے میں ہوا یہ کہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان, انہوں نے جو پہلا خطاب کل کیا اس میں انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا کہ وہ ان کی جان کو خطرہ ہے, خدا نخواستہ ان کے ساتھ ارشد شریف والا سلوک کیا جا سکتا ہے, ان کی جان لی جا سکتی ہے, ان پہ اعظم سواتی اور شہباز گل کی طرح ٹارچر ہو سکتا ہے. پھر اس طرح کی خبریں بھی آئیں. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے, یہ خبریں ہمیں کہاں سے آتی ہیں, کیسے آتی ہیں؟ اچانک کسی نہ کسی نمبر سے کال آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی میں اپنی آئیڈینٹی نہیں بتا سکتا اور بس آپ کو انفارمیشن دینی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ آپ کو نہیں بتایا جا سکتا. کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے. پھر ظاہر ہے ان کی مسز, ان کے بھائی, ان کی فیملی, ان کے والدین وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, ان کے دوست, ان کے ٹیم ممبر, وہ سارے ان کی ٹیم کافی ظاہر ہے وہ کوشش کر رہی ہے. ان کے بھائی بھی, ان کی ٹیم آفتاب بھائی ہو گئے, رانا نوید صاحب ہو گئے,
عمران خالد ہو گئے، وہ سب بھی لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ پروٹیسٹ ہوا اسلام آباد میں، وہاں پہ لاہور میں جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوا. سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، میاں علی اشفاق صاحب بہت ایکٹیو ہیں، ان کی ٹیم، معروف صاحب اور دیگر بہت ایکٹیو ہیں. ابھی میاں علی اشفاق صاحب کے کچھ ٹویٹس بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کس کے پاس ہے، تو وہ لاپتہ ہیں، ڈیفینیٹلی یہی کہیں گے ہم. اور پھر اس طرح کی چیزیں آنا کہ ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، اور کچھ تو بہت افسوسناک ٹویٹس کیے گئے، وہ میں سمجھ تو نہیں ہونے چاہیے. ان کی فیملی پڑھتی ہے تو وہ اذیت کے شکار ہوں گے. تو بہرحال رانا عبدالمعروف خان صاحب اس کیس کو وہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں، شاہ زیب مسعود صاحب دیکھ رہے ہیں، اور راجہ قدیر صاحب ہیں، قدیر جنجوعہ صاحب اور دیگر جو ہیں اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. اور میاں علی اشفاق صاحب نے یہی ٹویٹ کیا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ جو بولیں گے سوچ سمجھ کر بولیے گا، جو بھی آپ بولیں. یہ انہوں نے ڈی پی او کو کہا اور انہوں نے دیگر ذمہ داران کو کہا، اور کہا کہ میں آپ سب کو فکس کروں گا، میں کسی کو اسپیئر نہیں کروں گا. یہ کہا ہے چیف جسٹس نے. اور انہوں نے اس وقت یہ بھی کہا کہ میں تمہارے پھول اتروا کے بھیجوں گا. میں کہتا ہوں ایک بار پاکستان کی کوئی عدالت کسی ڈی پی او کو، کسی ذمہ دار کو ایک بار کمرہ عدالت سے سلاخوں کے پیچھے بھیج دے، اس کے بعد اگر ایک پاکستانی بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو پھر بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں ریمارکس دیتی ہیں، احکامات اس کے بعد سخت نہیں دیتی، آرڈرز نہیں دیتی. اور پھر میاں علی اشفاق صاحب کا ٹویٹ ہے، وہ کہتے ہیں عمران ریاض خان کو جس وقت عدالتی احکامات پر رہائی ملے گی تو کیا تمام تفصیلات سامنے نہیں آئیں گی؟ کون، کب، کیسے، کہاں، کس طرح، یہ سب ہوگا. اس کو ٹارچر کرنے والے بے نقاب ہوں گے، اس کے اغوا کار بے نقاب ہوں گے. میاں علی اشفاق کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دوسروں کی رائے پسند نہیں تو برداشت کریں، آپ کی مرضی کی زبان نہیں بولی جا سکتی. چھوٹے اور نیچ پن سے باہر نکلیں. آپ زبان بندی نہیں کروا سکتے، نتائج چاہیں کچھ بھی ہوں، نتائج چاہے کچھ بھی ہوں. تو یہ انہوں نے سارا جو ہے وہ شیریں زادہ صاحب ہیں، وہ انہوں نے بھی کافی ٹویٹس کیے، بات کی. اور شاہ زیب مسعود صاحب جو ہیں، جو پارٹنر ہیں میاں علی اشفاق صاحب کے، انہوں نے بھی گفتگو کی. ان کی گفتگو سنا کر اور پھر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، عمران ریاض بھائی خیریت سے ہوں اور عمران بھائی پر ٹارچر نہ ہو رہا ہو. یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ سب غلط ہوں، اور عمران بھائی کو آج رہا کر دیا جائے. اور ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو قانونی آپ کارروائی کریں، بالکل کریں. آپ ان کو کہیں پیش کریں، پروڈیوس کریں، ان کا جو آپ نے ریمانڈ لینا ہے لیں، قانون کے مطابق کارروائی کریں. ان کے اوپر کوئی الزام ہے، لیکن یہ جبری گمشدگیاں، لاپتہ کرنا، اس طرح سے اغوا کر کے رکھنا، یہ ایسے نہیں چلے گا. ذرا سنتے ہیں کہ شاہ زیب مسعود صاحب نے کیا بات. کیا آرڈر ہوا ہے جی آج؟ دیکھیں، آج صبح ہم نے آفتاب اقبال صاحب اور عمران ریاض خان کی پٹیشنز فائل کی. جج صاحب نے صبح دونوں کو پروڈیوس کرنے کا آرڈر کیا. آفتاب اقبال صاحب کے کیس میں تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ وہ ہمارے پاس جیل میں ہیں. عمران ریاض کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو جیل میں ڈالا تھا، اس کے بعد چھوڑ دیا، اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے. تو جج صاحب نے آفتاب اقبال صاحب کی رہائی کا تو حکم دے دیا اسی وقت، اور آئی جی پریزنس سیال کوٹ ان کو 6 بجے طلب کیا وہ پھر آ جائے. انہوں نے آ کے کہا جی ہم نے تو ریلیز کر دیا، ہمیں نہیں پتہ کہاں گئے. تو جج صاحب نے کافی برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان سے سارا ریکارڈ منگوا لیا ہے، پولیس والوں سے بھی اور پریزن والوں سے بھی، اور سی سی فوٹیج بھی منگوائی ہے کہ ریلیز ہوا تو کیسے ہوا، وہ ذرا سارا دکھائیں. اب وہ منڈے کے لیے انہوں نے ان کو طلب کر لیا ہے، اور ساتھ یہ بڑے سخت آرڈرز کیے ہیں کہ اگر اس میں اگر کوئی چیز ان کو مسنگ لگی یا کوئی گڑبڑ ہوئی تو ان پہ بڑے سخت کارروائی کی جائے. آئی جی پریزن کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا گیا کہ انہیں کسی اور ایجنسی کے پاس جو ہے وہ شفٹ تو ظاہر ہے نامعلوم افراد کے پاس ہی جاتے ہیں نا. جب آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہ ہو پولیس جیل سے اور کہاں جاتے ہیں. آپ اس کا یہاں کھڑا ہے لیکن وہ غائب ہے، اس بیچارے کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ نے بغیر کسی ریکارڈ کے جانا ہو تو یا تو پولیس کسی اور جگہ لے کے جاتی ہے، کوئی اور لوگ لے کے جاتے ہیں. تو یہی اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے، جو راستے میں جس کو پکڑتے ہیں اس کو ایف پی او کے تھرو کر دیتے ہیں. اب آئی جی پریزن ہیں کہ ان کی کوئی ویڈیو جیل جس طرح جج صاحب نے کہا ہے تو کوئی اس طرح کا ریکارڈ ہوگا؟ نہیں ہوگا تو جج صاحب کو سمجھ آ جائے گی مزید کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اب آئی جی پریزن نے ایک تو وہ فوٹیج دینی ہے کہ ان سے ان کی جو رہائی کی ہے، اور دوسرا روز نامچہ دینا ہے کہ جس میں ریکارڈ سارا اس کا وہ ارائیول کب ہوئی ہے، اور ایس ایچ او کو بھی پابند کیا سارا اس کے ریسٹ کا اور ہر چیز جو ریکارڈ ہے اس کا وہ دے. اچھا جی، یہ گفتگو آپ نے سنی
جو میں شاہزیب کہہ رہا تھا، شاہزیب مسعود صاحب میں، شاہزیب مسعود صاحب کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرم کرے، جو بھی اپڈیٹ آئے گی آپ کو آگاہ کریں گے. آواز اٹھا رہے تھے، آواز اٹھاتے رہیں گے، بات کر رہے تھے، بات کرتے رہیں گے. اور اگر عمران بھائی کو خدا نخواستہ خراش بھی آئی تو یہ جو ڈی پی او صاحب ہیں، جو سہولت کار ہیں، یہ جو آئی جی پنجاب ہے، یہ جو آئی جی پریزن ہے، یہ سب ذمہ دار ہوں گے. آج ظاہر ہے طاقت ان کے پاس ہے، تو طاقت ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس رہتی ہے. ان لوگوں کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جواب دینا پڑے گا، اور قانون کی عدالتوں میں ان کو گھسیٹا جائے گا انشاءاللہ. قانون کے مطابق ان کو جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے درندگی کریں. اور ایسا لگتا ہے کہ یزید کا دور زندہ ہو گیا ہے. ہم صرف سنا کرتے تھے کہ یزید کیا کیا کرتا تھا، یزید کا دور کیسا تھا، سنا کرتے تھے. اور اب تو وہ زندہ ہو گیا، وہ یزید کا دور. یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ مجھے کل گوجرانوالہ کے ایک ڈاکٹر صاحب ملے ایک جگہ، تو بڑے سینئر ایک ڈاکٹر صاحب، نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ایک آف دا ریکارڈ میرے ساتھ بات کر رہے تھے. تو انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا یزید کا دور زندہ ہو گیا ہے. تو بالکل واقعی یزید کا دور زندہ ہو گیا. اور انشاءاللہ یہ رات جتنی بھی طویل ہو، سحر صبح ضرور ہوتی ہے، صبح ہوگی، اور جواب تو انشاءاللہ ان کو دینا پڑے گا. تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے اس ڈی پی او پر ہے، جس کی مریم نواز نے تعریفیں کی تھیں. شاید مریم نواز صاحبہ سے دوبارہ داد وصول کرنے کے لیے یہ سارا کھیل یہ کھیل رہے ہیں. آئی جی بھی ملا ہوا ہے، آئی جی پریزن بھی ملا ہوا ہے، سارے اس وقت غلام بنے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، عمران بھائی آئیں گے انشاءاللہ، خیریت سے ہوں گے. اور اگر ان کو خراش بھی آئی تو اس کے بعد پھر چیزیں سب دیکھیں گے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کرے. اللہ حافظ.